تو ہم تو سارے ہی ہرس کے بندے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ کام 4 نہیں کرے گا تو پھر ہرس اور ہوس تجھ پر سوار ہو جائیں گے، اپنی سواری بنا لیں گے۔ اور پھر آخری بات آج کی ختم کرتا ہوں۔ حضرت سری سقطی نے فرمایا من تزین للناس بما لیس فیہ، جو شخص لوگوں کے لیے وہ کچھ بن کے دکھائے اور اپنے آپ کو مزین کرے اور اپنا حال ایسا بنا کے دکھائے مزین کر کے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے، جو حال اس کا نہیں ہے، وہ بنا کے دکھائے، ساقط عن عین اللہ عز وجل، وہ اللہ کی آنکھ نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ جو چاہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں بلند ہو جاؤں، اونچا بن جاؤں، وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہونے کی خواہش نہ کرے، اسی کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ کیفیتیں آتی ہیں اور عجیب عجیب کیفیتوں پر اللہ والے خوش رہتے ہیں۔ تو آخری بات حضرت ابو الحسن خرقانی کی سنا کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرید تھا، اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض اور بسط کی کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا؟ قبض اور بسط۔ جب بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ درجات بلند ہوتے ہیں، جب اللہ کی قربت ملتی ہے درجے بلند ہوتے ہیں، ولایت میں اور اونچا رتبہ ملتا ہے، اس کی دوستی میں اتما رتبہ ملتا ہے، معارف کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی قربت کے دروازے کھلتے ہیں جوں تو اس کی طبیعت پہ انشراح پیدا ہوتا ہے، بسط ہوتی ہے، طبیعت کھلتی ہے طمانینت کے ساتھ۔ اور وہ پھر بسط کا جب ورود ہوتا ہے، کیفیت بسط کا، تو گویا اس کو نظر آتا ہے کہ میرے درجے بلند ہوئے، خدا کی اور قربت ہوئی، اللہ کی رضا ملی، اللہ راضی ہوا، اللہ نے راضی ہو کے اور قریب کیا، حالت بسط میں وہ دیکھتا جانتا ہے۔ تو اپنے اولیاء اور دوستوں کو عجب سے، کبر سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ جب درجے بلند کیے تو کہیں وہ دیکھ کر تکبر میں نہ آ جائیں، عجب اور کبر میں نہ آ جائیں، میں نہ آ جائے کہ میرے درجے اتنے بلند ہو گئے، تو ان کو بچانے کے لیے ساتھ ہی قبض کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ قبض یوں سمجھیں جیسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، جب پردے کھڑکیوں پر ڈال دیے جائیں تو باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ گاڑی کی اگر کھڑکیاں بند ہو جائیں ساری تو مسافر، گاڑی تو چلتی رہتی ہے تیز مگر مسافروں کو چلنا نظر نہیں آتا، کھٹ 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 کا ہی پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کتنے اسٹیشن گزر گئے۔ تو اپنے بندوں کو وہ ایک پریشانی کی کھٹ کھٹ میں ڈال دیتا ہے، قبض میں، ایک پریشانی میں، بے چینی میں ڈال دیتا ہے تاکہ بچ جائے بندہ عجب سے اور کبر سے، عجب سے اور کبر سے بچ جائے تو پھر وہ درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے حالت قبض کی کہ میں گر گیا ہوں اللہ کی نگاہ سے، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، حجاب، وہ سمجھتا ہے حجاب آ گیا ہے، مجھے گرا دیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ وہ پھر اس ناراضگی کے تصور میں رونے لگتا ہے اور روتا ہے اور تڑپتا ہے اور دھوتا ہے۔ وہ جتنا روتا ہے، جتنا تڑپتا ہے، جتنا گریہ و بکا کرتا ہے، وہ اس کے درجے اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی قبض میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں گر گیا ہوں، تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نکتہ سمجھا دیا نا۔ اب جو بات آگے کہہ رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہے کسی نے، مطلب ہے یہ جو چیزیں ہم لکھ رہے ہیں یہ ان میں سے ہے، پہلے نہیں لکھی گئیں۔ اگر کسی کو قبول ہو تو قبول کر لے، نہ کرے تو
بس اس کے علاوہ کہ میرے ذوق نے یہ بات میری طبیعت پہ ایسی کھولی ہے، میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ نہیں ماننا کوئی تو نہ مانے، بس ایک وجدانی ایک ذوقی بات ہے بتا رہا ہوں۔ بس اور قبض کی کیفیت اور اس کے احوال کو سمجھنے پڑھنے سمجھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ قیام جنت آدم علیہ السلام کا زمانہ بسط تھا، اور وہ جو حبوط ہوا تو حبوط کے لیے کوئی واقعہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دانہ کھلا کے جو زمین پہ بھیجا حبوط ہوا تو رونا رلانا شروع کیا، یہ زمانہ قبض تھا۔ اسی زمانہ قبض میں جو روئے اسی کے نتیجے میں خلیفۃ اللہ علی الارض بن گئے۔ وہ رلانے کے لیے اتارا تھا، رلانے کے لیے اتارا تھا۔ اگر قربت کا احساس رہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، روتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جو درجے تیزی سے رونے میں اوپر جاتے ہیں وہ خوش ہونے میں نہیں ہوتے۔ تو پہلے قربتیں دے کے اونچا کر لیا، اور پھر جب چاہا کہ حالت بس میں جہاں تک جانا تھا آدمیت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی آدمی شان آدمیت کو پہنچا دیا، اب اس کو مقام خلافت پر پہنچانا ہے۔ اس کے لیے پھر قبض طاری کی دانہ کھلانے کے بعد اتار کر زمین پر، اور احساس دیا کہ میں کوئی خطا کر بیٹھا ہوں۔ جب یہ احساس ہوا تو رونے لگے ندامت میں، روتے روتے خلیفۃ اللہ علی الارض ہو گئے۔ تو یہ حالت قبض تھی۔ تو قبض میں بھی درجے اونچے ہوتے ہیں، اولیاء پہ اپنے اپنے مرتبے اور حال کے مطابق بسط اور قبض ہوتی ہے۔ بسط و قبض تو کبھی ان پر کوئی حال طاری ہوتا ہے۔ جس آدمی نے چکھے نہیں ہے یہ ذائقے، اسے کیا پتا کہ اگر یہ اس وقت اس حال میں ہے، وہ سمجھتا ہے گر گیا، دھتکارا گیا۔ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قربت کیا ہے اور عظمت کیا ہے۔ ہم تو ایسے ہی اٹکل پچو والے لوگ ہیں نا، اس لیے پھر وہ رلاتا ہے، کبھی کبھی بندوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان رلاتا ہے، اور وہ پھر دنیاوی تکلیف پہ نہیں روتے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ تو دنیا میں کہ نقصان ہو جائے اس پر تو انہیں رونا ہی نہیں۔ دوستی جو اس سے ہوگی تو دنیاوی تکلیفوں پہ نہیں روتے۔ یہ بھی سنا دوں، آپ اور ہم تو اس لیے روتے ہیں نا جی اولاد نہیں ہے، روتے ہیں، مقدمہ ہار گئے روتے ہیں، ڈاکہ پڑ گیا روتے ہیں، بیمار ہو گئے روتے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا لٹ گئے روتے ہیں۔ ہمارا رونا تو ان دھندوں میں ہے نا۔ اولیاء اللہ ان چیزوں میں نہیں روتے، کیونکہ وہ تو جب سے اس کے دوست بنے ہیں وہ بنے ہی تب ہیں کہ ان دھندوں سے کٹ گئے ہیں۔ یہ سارے دھاگے کٹے تو تب تند جا کے اس سے ملی، تب جا کے دوستی اور یاری بنی، جب ادھر سے ساری یاریاں کٹ گئیں۔ اب ادھر وہ نہیں روتے دوتے، نہ دل خوش ہوتے ہیں نہ روتے ہیں۔ وہ کیسے روتے ہیں؟ اگر ان کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، کہ وہ رلاتا ہے، پھر اپنی ناراضگی کا احساس دلا کر، دوری کا احساس دلا کر، حجاب کا احساس دلا کر رلاتا۔ حجاب ہوتا نہیں ہے، یاد رکھنا، قبض میں حجاب ہوتا نہیں، دوری ہوتی نہیں، ناراضگی ہوتی نہیں، احساس دلاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا، احساس دلایا، فرمایا لم نجد لہو عزما، گناہ کیا نہیں ہے، میں خود صفائی دے رہا ہوں، میں نے اس کا دل خود دیکھ لیا ہے، اس میں ارادہ ہی نہیں تھا گناہ کا۔ تو گناہگار کیسے ہوا؟ خود صفائی دی، مگر ان کو احساس دلا دیا اتار کر کہ گناہ ہوا ہے، تاکہ روئیں۔ اور رلاتے اس لیے ہیں کہ وہ، میں ایک بار کسی زمانے کو 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ شعر سنایا تھا، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے
اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش روتے ہیں، پس دیوار، دیوار کے پیچھے چھپ کر، پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر سنتا ہے کہ میرا یار کیسے روتا ہے، میرا محبوب کیسے روتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ بس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔